سورہ لہب، سورہ لہب کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ ابی لہب مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد: اس سورت میں ایک رکوع، 5 آیتیں، 20 کلمات اور 77 حروف ہیں۔ لہب نام رکھنے کی وجہ: لہب کا معنی ہے آگ کا شعلہ۔ عبد المطلب کا ایک بیٹا عبد العزیٰ جو کہ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اس کی کنیت ابو لہب ہے، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ ابی لہب موجود ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ ابی لہب یا سورہ لہب کہتے ہیں۔ سورہ لہب کا شان نزول: جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر عرب کے لوگوں کو دعوت دی تو ہر طرف سے لوگ آئے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنے صدق و امانت کی شہادتیں لینے کے بعد فرمایا: انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید۔ اس پر ابو لہب نے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر یہ سورت شریف نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں کہ آپ کے گستاخوں کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا، بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دشمنان خدا کو جواب دہی سنت رسول ہے اور دشمنان رسول کو جواب دینا سنت الہیہ ہے۔ نمبر 2، جس قسم کی بکواس کفار نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کی کہ معاذ اللہ آپ تباہ ہو جائیں، اسی قسم کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا اور خبیثوں کو اس انجام تک بھی پہنچایا۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوبیت کی دلیل ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم نے تمام مجرموں کی سزائیں بیان فرمائیں، جن میں سب سے زیادہ سخت سزا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخ کی ہے کہ قرآن کریم نے اس کے متعلق کبھی فرمایا زنین یعنی بدکاری کی پیداوار، اور کبھی فرمایا ابتر یعنی خیر سے کٹا ہوا اور محروم، اور کبھی فرمایا تبت یدا تباہ ہو جائے، اور کبھی فرمایا لن یغفر اللہ لہم اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ یوں ہی جیسے انعام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب اور تعظیم پر دیے گئے، ایسے کسی اور عبادت پر نہ دیے گئے۔ نمبر 5، بڑی شرافت، عزت و نسب والے اور مال والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت سے ذلیل و خوار ہو گئے تو دوسروں کا کیا پوچھنا۔ سورہ لہب کے مضامین: اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھنے اور انہیں ایذا پہنچانے کی وجہ سے ابو لہب دنیا میں ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک ہوگا اور آخرت میں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اسی طرح اس کی بیوی بھی اس عذاب میں اس کے ساتھ ہوگی کیونکہ وہ اس دشمنی میں اس کی مددگار تھی۔ سورہ نصر کے ساتھ مناسبت: سورہ لہب کی اپنے سے ماقبل سورت نصر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نصر میں اطاعت گزاروں کی جزا بیان کی گئی کہ انہیں دنیا میں مدد اور فتح حاصل ہوگی اور آخرت میں عظیم ثواب ملے گا، اور اس سورت میں نافرمانوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دنیا و آخرت دونوں میں نقصان اٹھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ترجمہ: ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ترجمہ: ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے، یہ عبد المطلب کا بیٹا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے اس کی کنیت ابو لہب ہے اور اسی کنیت سے وہ مشہور تھا۔ اس کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما تھیں۔ اس سورت کے نزول کے بعد ابو لہب نے ان صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی۔ عتبہ کا واقعہ بھی بڑا عبرتناک ہے کہ اس نے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کو طلاق دینے کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی بھی کی، جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ چنانچہ ایک سفر میں بڑی حفاظتوں کا انتظام کر لینے کے باوجود ایک شیر نے اسے پھاڑ ڈالا۔ آیت میں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہونے سے مراد اس کی ذات کی ہلاکت ہے، اور آیت مبارکہ میں ابو لہب کی ہلاکت کی پیشن گوئی کی گئی۔ چنانچہ وہ بدترین موت مرا اور وہ جنگ بدر کے ایک ہفتے بعد کالے دانے کی بیماری سے مرا، جسے عرب میں عدسہ کہتے ہیں۔ اہل عرب اسے متعدی بیماری سمجھ کر اس سے بہت بچتے تھے، اس لیے 3 دن تک اس مردود کی لاش پڑی رہی، پھول پھٹ کر بدبو دینے لگی، تب اجرت دے کر مزدوروں سے پھینکوائی گئی۔
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. ترجمہ: اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی، اب شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا. ما أغنى عنه ماله وما كسب. اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی. تفسیر صراط الجنان میں ہے، مروی ہے کہ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا کہ جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنے مال و اولاد کو فدیہ کر دوں گا. اس آیت میں اس کا رد فرمایا گیا کہ یہ خیال غلط ہے، اس وقت کوئی چیز کام آنے والی نہیں. سيصلى نارا ذات لهب. اب شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، یعنی ابو لہب قیامت کے بعد دوزخ میں داخل ہو کر آگ کا عذاب پائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ ابو لہب کا دوزخی ہونا یقینی ہے. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ترجمہ: اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے. وامرأته حمالة الحطب. اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے، ام جمیل بنت حرب بن امیہ ابو سفیان کی بہن، جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نہایت عناد اور عداوت رکھتی تھی، اور بہت دولت مند اور بڑے گھرانے کی عورت ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عداوت میں اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ خود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا لا کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی تاکہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو ایذا و تکلیف ہو. اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایذا رسانی اس کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کام میں کسی دوسرے سے مدد لینا بھی گوارا نہ کرتی تھی. في جيدها حبل من مسد. اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے، ام جمیل کے گلے میں کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی ہوتی جس سے وہ کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھی. ایک دن یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی. ایک فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے پیچھے سے اس گٹھے کو کھینچا، وہ گرا اور ام جمیل کو رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی. اس گستاخ خبیث نے دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا اور آخرت میں بھی عذاب میں جائے گی. آخرت میں آگ کی زنجیریں اس کے گلے میں ہوں گی اور جہنم کی لکڑیوں کا گٹھا اس کی پشت پر لدا ہوا ہوگا. صدق اللہ العظیم.